یہ بتائیے مسجد جو ہے، مسجد کا مقام، مسجد کی اہمیت اور مسجد کا جو مرتبہ دین اسلام کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ کیسے اپنے الفاظ میں آپ بیان کریں گے کہ مسجد کا جو اللہ رب العزت نے مرتبہ بیان فرمایا ہے، فضیلت بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں، تو آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اسامہ بخاری صاحب، مسجد کے حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور مسجد کی حیثیت کیا ہے اسلام کی نگاہ میں، اور اسلام کے نزدیک اسلام کی مسجد کی حیثیت اور اس کے جو مقاصد ہیں، اس کے اہداف ہیں، اس کی تعمیر و ترقی کے وہ کیا ہیں، تو وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تفصیلات اس کی بیان فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ فرمایا، جیسے آپ انٹرو میں فرما رہے تھے نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے اس کائنات میں اس دنیا کی جو آبادی ہے اس کا آغاز وہ مسجد سے کیا ہے، یعنی دنیا کا آغاز ہی مسجد سے ہوا ہے۔ اور اگلی بات میں آپ کو سناؤں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی، لا تقوم الساعہ، قیامت برپا نہیں ہوگی، اور مساجد کے وجود سے ہی یہ دنیا قائم اور برقرار ہے، اس کا استحکام بھی اسی مسجد کے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس حوالے سے جو اپنے اسوہ حسنہ سے ہمیں ثابت کیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے ریاست مدینہ کی تشکیل کے لیے جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو 14 دن سفر ہجرت میں جو قباء کے لوگ تھے انہوں نے آپ کو وہاں پہ روکے رکھا، اور اس سردار کے گھر میں دعوت ہے، صحابی کے گھر میں دعوت ہے، تو 14 دن آپ کو وہاں پہ رکنا پڑا ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی دلداری کے لیے، مگر 14 دن کے اندر آپ نے مسجد قباء کی تعمیر وہ مکمل فرمائی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی رجال یحبون ان یطہروا، آخر تک تو فرمایا یہ وہ مسجد قباء ہے کہ جس کی بنیاد میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تقوی پہ رکھی گئی، اور آقا نے فرمایا تھا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فی رکعتین فلو اجر کاجر عمرہ، جو میرے امتی اپنے گھر میں وضو کرتا ہے با وضو حالت میں مسجد قباء میں پہنچ کر سے 2 نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو 2 نوافل کا ثواب عطا نہیں کرے گا بلکہ بیت اللہ کے عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ پھر وہاں سے جب آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں، جس کا اس وقت نام یثرب تھا، اور آپ کی تشریف آوری سے یثرب کا نام ختم ہو گیا اور نام رکھا گیا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹی، رسول اللہ کا شہر، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک کی تشریف آوری کی برکت اس کا نام ہی مدینہ طیبہ اللہ اکبر رکھا گیا۔ تو اس مدینہ منورہ میں، مدینہ طیبہ میں آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر نہیں بنائے، حجرات نبویہ علی صاحب افضل الصلاۃ والسلام، اس کی تعمیر کی فکر نہیں کی، آپ نے سب سے پہلے جو فکر فرمائی وہ مسجد نبوی کی تشکیل کی تعمیر کی فکر آپ نے فرمائی، جس مسجد کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں ایک نماز پڑھی جائے، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سوا، دوسری نمازوں میں جا کے ہزاروں نمازیں پڑھو اور میری مسجد میں ایک نماز پڑھو تو میری مسجد کی ایک نماز ان نمازوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مسجد آپ نے بنائی، اور وہ مسجد کس انداز سے بنائی، اس کے لیے بھی آپ نے اس دور میں جو بھی سادگی کا انداز ہے، بڑی تیزی سے کھجور کے تنے وہ ستون کے طور پر پتھر اور گارے سے آپ نے دیواریں بنوائیں، اور چھت کے اوپر نہ لینٹر نہ اس دور میں ٹین، بلکہ آپ نے کیا ڈالا، کھجور کے پتے ڈال کر وہ مسجد مکمل کر دی گئی۔ لیکن وہ مسجد کیا تھی؟ وہ عبادت گاہ بھی تھی، مسجد سجدہ گاہ جس کا معنی تھا، سجدہ گاہ، عبادت گاہ، 5 نمازیں وہاں پہ ہوتی تھی با جماعت، وہاں پہ اذانیں ہوتی تھی۔ وہ مسجد نبوی صوفہ چبوترا، صوفہ یونیورسٹی وہاں پہ قائم کی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی کیا تھی؟ وہ ایوان سربراہ بھی تھا، جتنے وفود آتے تھے وہیں ان سے ملاقاتیں کی جاتی تھی، وہ مہمان خانہ بھی تھا، جیسے نجران کے کرسچن 43 وہاں پہ آئے تو ان کے لیے خیموں کی شکل میں جو مہمان خانہ بنایا گیا مسجد نبوی کے ذہن میں بنایا گیا۔ وہ اس دور میں وہ ہیڈ کوارٹر تھا فوج کا، نبی کریم علیہ السلام وہیں پہ فوج بھیجنے کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ وہ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا، اسمبلی
وہ ایوان تھا، وہ سینٹ تھا اس دور میں، وہ مجلس شورا کا ایوان تھا، نبی پاک صحابہ سے مشورے وہیں پہ کرتے تھے، حتیٰ کہ اس دور کی سب سے بڑی عدلیہ عدالت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر قائم ہوتی تھی، آپ وہیں پہ مقدمات یعنی کہ اس کو صحیح مرکز کی حیثیت. اور ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کی اجازت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی وہ تفریح کا مرکز بھی تھا، حبشی صحابہ وہیں پہ آ کے عید کے موقع پر وہ کھیلا کرتے تھے اس کے صحن میں. اور ایک اور جملہ کہہ دوں، نبی پاک کی مسجد مبارک وہ اس دور کی سب سے بڑی قید کا اور جیل کا بھی وہیں پہ بندوبست کیا جاتا تھا. سمامہ بن اسال وہیں پہ قید کیے گئے، بدری صحابہ وہیں قید کیے گئے. تو گویا مسجد نبوی جو تھی نا وہ مسلمانوں کے دین اور دنیا کا مرکز تھا. آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ مسجد کی مرکزیت کو زندہ کیا جائے. اور اگر اس کو آج کے دور کی زبان میں کہہ رہے سینٹرلائز جس میں آفس ہم کہتے ہیں، مسلمانوں کے سینٹرلائز جو میں سمجھ سیکٹریٹ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ تھا مسجد نبوی. اور یقیناً آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح طور پر بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح مسجد کا جو مقام تھا اس کو کس قدر اہمیت دی، کہ آپ نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد کا ایک قیام فرمایا اور اس کے اندر جو مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے.